السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وأولیاء ملته اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ افضل العلم علم الحال، اس کے تحت ہم یہاں قربانی کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قربانی کو عربی زبان میں الاضحیہ کہتے ہیں، حمزہ کو پیش کے ساتھ اضحیہ، حمزہ کو زیر کے ساتھ اضحیہ، اس طرح دونوں درست ہیں۔ اسی طرح یہ کو تشدید اور تخفیف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیہ تشدید کے ساتھ، اضحیہ بغیر تشدید کے۔ اضحیہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ما یذبح من النعم تقربا الی اللہ تعالی فی یوم النحر و ایام التشریق۔ عید الاضحیٰ اور ایام التشریق کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں، ہم لوگ اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے یا سنت؟ اس میں اہل اسلام کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم شافعیوں کے یہاں قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ کوئی اگر لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، تب بھی قربانی واجب نہیں، سنت ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا و مولا اور ہمارے آقوں کا تارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بالنحر وہو سنت لکم، مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے سنت ہے، مطلب قربانی تمہارے لیے سنت ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا اور فرمایا ہمارے لیے قربانی کرنا واجب نہیں، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب تھی، اور ایک حدیث ہے، دارقطنی کی روایت کردہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتب علی النحر ولیس بواجب علیکم، مجھ پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے اور تم پر واجب نہیں۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم پر قربانی واجب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر قربانی سنت ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں، زکوٰۃ ہی واجب ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں۔ مال بہت کثرت سے موجود ہونے کی وجہ سے کیا واجب ہے؟ صرف اور صرف زکوٰۃ واجب ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں۔
اس حدیث کا مطلب یہی ہے نا، قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی زکوٰۃ نہیں، مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ الکبی نے فرمایا وجاء باسناد حسن، حدیث میں آیا ہے سند حسن کے ساتھ کہ ان ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانا لا یضحیان مخافت ان یری الناس وجوبها، ان ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بے شک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانا لا یضحیان، قربانی نہیں کیا کرتے تھے، مخافت ان یری الناس وجوبها، اس ڈر سے کہ لوگ اسے واجب سمجھیں گے، لوگ قربانی کو واجب سمجھیں گے، اس ڈر سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ ایک گھر میں ایک ہی شخص ہے، اس صورت میں قربانی کرنا اس کے لیے سنت عین ہے، یعنی اسے ترک کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو سنت کفایہ ہے، یعنی ان افراد میں سے کسی ایک کی طرف سے قربانی کرنا کافی ہے، یعنی اگر کسی ایک نے صرف اپنی طرف سے قربانی کی تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم یعنی مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنا نضحی بالشاة الواحدہ یذبح الرجل عنہ وعن اہل بیتہ، کنا نضحی بالشاة الواحدہ، ہم ایک ہی بکرے کی قربانی کرتے تھے، یذبح الرجل عنہ وعن اہل بیتہ، ایک شخص اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ذبح کرتا تھا، یعنی اپنی اور اپنے گھر والوں کے طرف سے صرف ایک ہی بکرے کی قربانی کی جاتی تھی، ایک گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا کافی ہے۔ گھر میں ایک ہی شخص ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو قربانی کرنا سنت عین ہے، اور گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کا قربانی کرنا سنت کفایہ ہے۔ قربانی سنت مؤکدہ اس لیے کہ اس کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، جیسے کہ مسلک حنفی اس میں قربانی واجب صاحب نصاب پر، اس لیے ہم شافعیوں کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے استطاعت رکھنے والے شخص کا قربانی نہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ قربانی پر استطاعت رکھنے والے ہر عاقل، بالغ، رشید، آزاد مسلمان کے لیے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ عاقل اور بالغ جسے ایک لفظ میں مکلف کہتے ہیں اسے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ رشید کون ہے؟ رشید وہ شخص جس کا خیال دینداری کی طرف ہو، دین کے طرف مائل ہے، یعنی بڑے گناہ نہیں کرتا ہو، نماز ترک نہیں کرتا ہو، اور چھوٹے گناہ اس کی نیکی سے زیادہ نہ ہو، اور مال کو فضول خرچ نہیں کرتا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد ابھی تک رشید کے مستاق نہیں بنا ہو، وہ غیر رشید ہے، اور غیر رشید شخص اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے قربانی کرنے کا حکم بھی اسے نہیں ہے۔
कुर्बानी पर इस्तिताअत रखने वाले हर आकिल, बालिग, रशीद, आज़ाद मुसलमान पर कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, उसका तर्क मकरूह तंज़ीही है। कुर्बानी के जानवर को अरबी में अनआमुन कहते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अनआम का कोई मुनासिब उर्दू तर्जुमा नहीं है। अनआम के दायरे में 3 किस्म के जानवर आते हैं। उनमें से एक किस्म को अरबी में इबुलन कहते हैं, ऊंट उसका तर्जुमा है। दूसरी किस्म को बकरुन कहते हैं और तीसरी किस्म को शातुन कहते हैं। यहाँ 3 किस्म जानवर में पहली किस्म है इबुलन यानी ऊंट या ऊंटनी। बकरुन का भी कोई मुनासिब उर्दू तर्जुमा नहीं है। बकरुन को तर्जुमा लगाते वक्त कहते हैं गाय। हकीकत में बकरुन का तर्जुमा गाय नहीं है। उसमें गाय, बैल, भैंस और भैंसा शामिल है बकरुन लफ्ज के अंदर। और शातुन जिसमें 2 किस्म के जानवर शामिल है। एक किस्म जिसे अरबी जुबान में माजुन कहते हैं वो नॉर्मल बकरे हैं, और दूसरी किस्म जिसे अरबी जुबान में वअनुन कहते हैं वो कौन सा जानवर है? ज़वातुस्सूफ़ मिनल गनम, वो जिसके बदन में ऊन रहते हैं। बकरे के बदन में बाल रहते हैं, वअन के बदन में ऊन रहते हैं। उसका तर्जुमा उर्दू में भेड़ से किया जाता है। वअन यानी भेड़। भेड़ में मेंढा और दुम्बा शामिल है। इन 3 किस्मों के जानवरों के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं होती। जंगली गाय की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही जानवर है। उसका शुमार लफ्ज़ बकरुन में नहीं होता। घोड़ा माकूल जानवर है, जंगली गधा माकूल जानवर है, हिरन माकूल जानवर है, लेकिन उन सब का शुमार अनाम में नहीं होता, इसलिए उन जानवरों से कुर्बानी भी नहीं होती। कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? भेड़ जिसे अरबी जुबान में वअनुन कहते हैं, उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल मुकम्मल होने पर भेड़ कुर्बानी के लायक हो जाता है। और अगर 6 महीने के बाद उसके दांत गिर गए हों तो 1 साल होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 6 महीने के भेड़ से कुर्बानी हो जाती है। बकरे की उम्र मसलक शाफी में 2 साल मुकम्मल होना चाहिए। बकरे की उम्र अगर 2 साल मुकम्मल हो जाए तो कुर्बानी के लायक हो जाता है। और मार्केट में दस्तयाब बकरे अक्सर 1 साल के होते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में अक्सरियत हनफियों की है। बकरे पालने वाले, बेचने वाले भी अक्सर इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकल्लिदीन हैं। और इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 1 साल के बकरे की भी कुर्बानी हो जाती है। इसलिए मार्केट में 2 साल से कम उम्र के बकरे ही दस्तयाब होते हैं। हमें चाहिए कि बकरे खरीदते वक्त 2 साल के बकरे को ही खरीदें। बकरा 2 साल है या नहीं, ये जानने के लिए किसी तजुर्बेकार से उम्र दरियाफ्त करनी होगी। तजुर्बेकार अपने तजुर्बे के मुताबिक उम्र बताएगा। अगर तजुर्बेकार ने कहा कि ये 2 साल का है तो कुर्बानी के लिए खरीदे, वरना नहीं खरीदे। बाज लोग बकरे की उम्र उसके बेचने वाले से मालूम कर लेते हैं, ये भी सही नहीं। और कुर्बानी के लिए गाय की उम्र 2 साल मुकम्मल यानी 3रा साल शुरू हुआ हो, और ऊंट की उम्र 5 साल मुकम्मल यानी 6ठा साल शुरू हुआ हो, ये जरूरी है। कभी मेंढी और बकरे के मिलाप से
کوئی بچہ پیدا ہوا، یعنی مینڈی نے مینڈے کی شکل میں بچہ دیا، لیکن وہ بچہ بکرے کے ملاپ کی وجہ سے ہے، تو اس بچے کی قربانی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ وہ قربانی کے دو جانور کے آپس کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے قربانی ہوگی۔ لیکن اس بچے کو 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اگرچہ 6 مہینے کے بعد اس کے دانت گر گئے ہوں، اس لیے کہ وہ مینڈا ہے لیکن حکم میں بکرا ہے۔ عمر کے معاملے میں اس کا حکم بکرے کے مانند ہے۔ گائے اور اونٹ کے ملاپ سے گائے نے بچہ دیا ہو تو قربانی کے لائق ہونے کے لیے اس گائے کے بچے کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دکھنے میں وہ گائے ہے اور گائے نے جنا ہے، لیکن قربانی اس سے کرنا ہے تو اس گائے کا حکم عمر کے معاملے میں اونٹ سا ہے، اونٹ جیسا ہے۔ اور صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس سلسلے میں ایک بہترین مثال یہ ہے کہ نر اونٹ اور مادہ بکری کے ملاپ سے بکری نے ایک بچہ دیا، اس بچے سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کے 2 جانور سے وہ بچہ ہوا ہے، لیکن اس بکری کے بچے کی عمر قربانی کے لیے 5 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عمر کے معاملے میں وہ اونٹ کے مانند ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ بکری میں ایک ہی قربانی ہوگی اور اونٹ میں 7 افراد کی قربانی ہوگی، اور اونٹ کے ملاپ کے سبب بکری نے اونٹ کے ملاپ سے بکری کے بچے سے کتنے افراد کی قربانی ہونی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ عمر کے معاملے میں ہم نے اونٹ کے حساب سے کہا کہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ کے حساب سے کہا کہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس لیے اس کا ایک اصل اونٹ ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ اس کی عمر 5 سال مکمل ہو، اور اس بکرے کے ایک اصل جس سے 7 قربانی ہو جاتی ہے اور دوسرے اصل سے ایک ہی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں احتیاط یہی ہے کہ اس ایک بکرے میں ایک ہی کی قربانی ہونا ہے، 7 کی قربانی نہیں۔ اونٹ اور بکرے کے ملاپ سے اگر بکری نے بکرے کے شکل میں بچہ دیا ہے تو اس سے قربانی کے لیے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اور اس بکری سے صرف ایک قربانی ہوگی۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے کلاس میں اللہ تعالی ہمارے اس نشست کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔